اسلام آباد کا چہری حملے میں ملوث فتنہ خوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار، انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ٹی کی مشترکہ کارروائی۔ ترجمان وفاقی حکومت کے مطابق گرفتار ساجد اللہ عرف شینا خود کو حملہ آور کا ہینڈلر ہے۔ دہشت گرد ساجد نے اعتراف کیا۔ سعید الرحمان نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرانے کا کہا۔ سعید الرحمان عرف داد اللہ باجوڑ کے نواگئی کے لیے کلدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے۔ داد اللہ نے ساجد اللہ کو خودکش بمبار عثمان کی تصاویر بھیجی۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا جو ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ خودکش بمبار افغانستان سے پاکستان آیا تو ساجد نے اسلام آباد کے نواح میں ٹھہرایا۔ اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ لی۔ اسلام آباد کا شہری حملے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا۔ I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے آج جسٹس امین الدین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا صدارتی آرڈر جاری کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ فلور پر قائم ہوگی۔ چیف جسٹس سمیت 13 ججز شامل ہوں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس روزی خان، جسٹس کے آغا اور جسٹس عامر فاروق وفاقی آئینی عدالت کے ججز ہوں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی کی خرابی صحت کے باعث معذرت پر ان کا نام زیر غور نہیں لایا گیا۔ آئینی عدالت کے 6 ججز آج حلف اٹھائیں گے۔ The Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take the consideration at once the bills at order number 6 to 13 as passed by the National Assembly of Pakistan. پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ پاکستان فضائیہ ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور۔ تینوں بلز کے شکوار منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ خواجہ آصف نے کہا ترمیم کے خلاف احتجاج میں 2 جج صاحبان نے استعفیٰ دیا۔ نواز شریف کو ہٹانے کا عمل شروع ہوا تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا سلسلہ پاناما کیس سے شروع ہوا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2 بینچز تشکیل دیے۔ ان بینچز نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد ایک اور بینچ بنایا گیا۔ جج صاحبان نے فیصلہ دیا تا حیات نااہلی ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجک وزیر دفاع کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور تعاون پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، علاقائی سیکیورٹی اور تربیتی امور میں فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تاجک وزیر دفاع نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس آج بلا لیا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوگی. فل کورٹ اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا. سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط لکھا تھا. پیپلز پارٹی آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی. ذرائع کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک 25 ارکان کے دستخط کے ساتھ جمع کروائی جائے گی. پی پی کی مرکزی قیادت آج مظفر آباد روانہ ہوگی. نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کیا جائے گا. نون لیگ عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی مگر حکومت کا حصہ نہیں بنے گی. پی پی کا دعویٰ ہے عدم اعتماد کی ووٹنگ کی صورت میں 40 سے زائد ووٹ حاصل کر لیں گے. جن اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد رسول دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. شرجیل میمن نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول نے پوری زندگی طبی شعبے کی خدمت مریضوں کی نگہداشت کے لیے وقف کی. بہار میں ووٹوں کی گنتی جاری. ابتدائی نتائج کے مطابق بی جے پی، جنتا دل یونائٹڈ اور دیگر جماعتوں پر مشتمل اتحاد این ڈی اے آگے. کانگریس، راشٹریہ جنتا دل اور دوسری جماعتوں پر مشتمل گرینڈ الائنس دوسرے نمبر پر. این ڈی اے اب تک 182 نشستوں پر کامیاب. 243 نشستوں پر 2 مرحلوں میں ووٹنگ ہوئی. 1952 کے بعد بہار میں ووٹ ڈالنے کی شرح سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی. مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت 2 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا. صہیونی آباد کاروں کی بھی غنڈہ گردی. مسجد کو نظر آتش کر دیا. مسجد کی دیواروں پر اشتعال انگیز پیغامات لکھے. فلسطینی حکام نے اس اقدام کو گھناؤنا جرم قرار دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول ہیں. ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں. اردن کے وزارت خارجہ نے بھی مسجد پر حملے کی شدید مذمت کی. For more than 7 decades, UNRWA has been far more than a humanitarian agency. It has been the very lifeline of millions of Palestine refugees scattered across Gaza, the West Bank, Jordan, Lebanon and Syria. پاکستان کا فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کے مینڈیٹ کا دفاع. نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی 4تھی کمیٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا UNRWA پر حملے فلسطینی شناخت مٹانے کی مذموم کوشش ہے. UNRWA کے خلاف مہمات بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. اسرائیل کی حالیہ قانون سازی بین الاقوامی قانون کی توہین ہے. کوئی ریاست تنہا کسی UN ادارے کا مینڈیٹ ختم نہیں کر سکتی. تقریر کی متنازع ایڈیٹنگ. بی بی سی نے امریکی صدر ٹرمپ سے معافی مانگ لی. بی بی سی کے وکلاء نے ٹرمپ کی قانونی ٹیم کو جواب دے دیا. یقین دہانی کرائی ادارہ دوبارہ دستاویزی پروگرام نشر نہیں کرے گا لیکن خرجانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا. صدر ٹرمپ کے وکلاء نے بی بی سی کو جواب دینے کے لیے جمعے تک کی مہلت دی تھی. کراچی میں نیشنل گیمز 2025 کی مشعل بردار ریلی. شرکا مزار قائد سے ساحل سمندر تک مارچ کریں گے. نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں منعقد ہوگی. افتتاحی تقریب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی. 24 مختلف مقامات پر 34 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. مختلف صوبوں اور اداروں سے 11,000 سے زائد کھلاڑی اور آفیشلز شرکت کریں گے. پاک بحریہ کے زیر انتظام کراچی میں انٹرنیشنل ناٹیکل مقابلوں کی اختتامی تقریب. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ایونٹ میں پاکستان سمیت 10 ملکوں کی شرکت. ترکی کی ٹیم فاتح رہی. تقریب میں سول و عسکری افسران، سفارتکاروں اور کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس وقت پاکستان میں 33 ملین لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں اور جو کہ ہم پاکستان میں ایک اعداد و شمار کے حساب سے ہم 4تھے نمبر پہ ڈائبٹیز میں ہیں. دنیا بھر میں آج ذیابطیس سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. کراچی میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے آگاہی واک کا اہتمام. طبی ماہرین کا کہنا ہے شوگر کے بڑھتے ہوئے مرض سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنا بے حد ضروری ہے. مرض میں مبتلا شخص طرز زندگی بہتر بنائے تو شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول اب آب و تاب سے جاری ہے. 14ویں روز فلم، تھیٹر اور فنون لطیفہ کے دلکش مظاہرے دیکھنے کو ملے. شمع کرمانی نے اپنی جاندار پرفارمنس سے شائقین کے دل جیت لیے. 2 بین الاقوامی فنکاروں سمیت 11 مصوروں کے فن پارے آرٹ نمائش کی زینت بنے.